سيدنا نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اس کی پہلے ریڈنگ شروع کر لیتے ہیں قصص النبیین کی. صفحہ نمبر 17 ہے اور عنوان ہے امام الملک. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور امام پیچھے ہم نے پڑھا تھا سامنے. تو یہ لفظ بھی مضاف آتا ہے. یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی. کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جو مضاف کے طور پر ہی آئیں گے. جیسے امام ہے، خلف ہے. اور مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے ترجمے میں کا اور کی آئے. بادشاہ کے سامنے. خلف المسجدی مسجد کے پیچھے. فوق المکتبی مکتب کے اوپر. تحت اور زمین کے نیچے یا تحت السمائی آسمان کے نیچے. عند اللہ اللہ کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو یہ الفاظ ہم پیچھے پڑھ چکے. اب آگے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. جی کون حضرت تیار ہے کرنے کے لیے؟ جی حضرت کرنے میں کون کرنے کے تیار ہیں؟ كان في مدينة ملك كبير جدا. جی کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ کانا کا مطلب تو ہم نے پیچھے پڑھا کئی دفعہ آیا. کانا کا مطلب، اس کا کانا کا مطلب کیا ہے؟ تھا. جی فی المدینہ یہ بھی آسان ہے. جی مدینے میں. ہاں مدینہ سے مراد شہر ہے. تو کانا فی المدینہ شہر میں تھا. ملک کا مطلب بتا دیا. مالک بادشاہ. ٹھیک ہے نا. بادشاہ تھا. اور وہ کیسا بادشاہ تھا؟ کبیر اس کی صفت ہے. ملکن کبیر جدن بہت زیادہ. وظالم جدن اور بہت زیادہ ظالم. آگے چلیے گا. وكان الناس يسجدون ملکی. وكان الناس يسجدون اور وہ انسانوں کو اپنے آپ پہ سجدہ نہیں، کرنے. کانا ناس کا ترجمہ کریں پہلے. کانا کا مطلب تھا. اب یہاں پہ آ جائے گا کانا ناسو لوگ تھے. اچھا اس کو نا ایک پہلے میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ سے اس بات کو دیکھیے گا. یہ جو لفظ کانا ہے اصل میں کانا کا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ تھا. کسی چیز کو اگر پاسٹ ٹینس میں لے کے جانا ہو، اگر سمپل جو سینٹینس ہوتا ہے اس کو پاسٹ ٹینس میں لے کے جانا ہو تو کانا تھا. مثال کے طور پہ میں اس کے تھوڑی سی ایک نظر دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں. سمپل ٹینس کیا ہے یا سمپل جملہ کیا ہے کہ زید طالب. ٹھیک ہے نا. زید طالب علم ہے. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ زید ایک طالب علم تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کانا کو داخل کرتے ہیں. جب کانا کو داخل کرتے ہیں تو لفظ زید کو ہم کہتے ہیں کانا کا اسم ہے. کانا زیدن. اور اس کے اوپر پھر کانا کی اسم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ پیش ضمہ. اور یہ جو طالب تھا یہ پہلے دونوں اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ مبتدا ہے، یعنی جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے تھے یہ مبتدا ہے، یا جس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ
اور جو بات آپ بتاتے ہیں وہ تھی خبر. ٹھیک ہے نا, سمپل, یہ ہم پیچھے کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور دونوں صورتوں میں اس کے اوپر ضمہ آتا ہے. اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو زبر دے دیتے ہیں. طالبن, کانا زید طالبن. ٹھیک ہے, زید طالب علم تھا. اچھا, اب کانا جب آئے گا, اسی طریقے سے یکونو بھی ہوتا ہے. یکونو یہ کسی چیز کے پریزنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یکونو یعنی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ یکونو الطلاب, طالب علم ہوتے ہیں, موجودین. اچھا خیر, یہاں پہ اب تھوڑا سا اور مسئلہ بھی آ گیا کہ طلبا موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یکون الطلاب موجودین, طلاب موجود ہوتے ہیں. اس میں موجودین آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس کو. تو اب یہاں پر اس کو تھوڑا سمجھیے گا کہ جب ہم جیسے کہہ رہے ہیں کان الناسو, تو اب یہ ترجمہ کیا بنے گا, یعنی لوگ تھے. اچھا, اب اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یس جدونا. ٹھیک ہے نا, یس جدو. اگر صرف یس جدو ہو, اگر صرف یس جدو ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے. جب ہم اس کے آگے واو اور نون لگائیں گے نا, یس جدونا, اب یہ جمع بن جائے گا. اس کو ہم یہ جو پریزنٹ ٹینس کے لیے یہ پیٹرن فالو کرتے ہیں جس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. پاسٹ ٹینس کے لیے جس پیٹرن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ ماضی ہے. اور پریزنٹ ٹینس کو لیے اور پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے پیٹرن ایک ہی ہوتا ہے, یعنی اس کی ظاہری شکل ایک ہوتی ہے. کانٹیکسٹ کو دیکھ کر, سیاق و سباق کو دیکھ کے ہم پہچانتے ہیں کہ یہاں پر یہ فیوچر کا معنی دے رہا ہے یا پریزنٹ کا معنی دے رہا ہے. تو یس جدون, اب یہ کانا اس پہ داخل ہوا تو اس کا مطلب ہوگا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس, لوگ سجدہ کرتے تھے. کس کو سجدہ کرتے تھے, اب آگے وہ آ گیا کہ لوگ سجدہ کرتے تھے للملکی, اس کو سجدہ کرتے تھے جی, بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے. یہ تھوڑا سا اس کو جو پیٹرن ہے نا, یہ ذرا دیکھتے رہیے گا. یہ میں بار بار ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہ امید ہے کہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا, اس پہ ہم دوبارہ سے آتے ہیں. جی یہ ہے کار الناس یسجدون. جی نور اللہ بھائی آگے کریں. والسميع سمع الملك أن إبراهيم يسجد الله والله يسجد لأحد ولا یسجد لأحد, یہاں پر بھی یسجد للہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, ان ابراہیم یسجد للہ ولا یسجد لأحد. وسمع الملک, کیا مطلب اس کا, والسمع والسميع کا مطلب نہیں پتا. سمع کا مطلب سنا, مالک نے سنا اور بادشاہ نے, ملک کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جی نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انا ابراہیم یسجد اللہ کہ اللہ کو سجدہ اللہ کو سجدہ کیا جو ولا یسجد لأحد. جو احد جو ابراہیم علیہ اکیلا ہے. السلام نہیں, دیکھیں نا, میں عرض کروں نا, آپ لوگ نا اس کو پورے کو اکٹھا کریں گے نا, پورے جملے کو دیکھ کے ترجمہ کریں گے تو زیادہ امکان ہے کہ صحیح ترجمہ نہ کریں. آپ ایک ایک کو دیکھیں. مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں, سمع کا مطلب کیا ہے,
سنا. سنا. اچھا کس نے سنا؟ جہاں فعل ہوتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے. فاعل کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ پیش کے ساتھ. سمع یہ پاسٹ ٹینس ہے، سنا. اچھا یہ سنا کس نے سنا؟ تو بادشاہ نے. الملک کو پہچانا کہ بادشاہ نے سنا. اچھا کیا سنا؟ انا بے شک. انا کا مطلب، انا اور انا دونوں کا مطلب بے شک ہی ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. بادشاہ نے سنا، کیا سنا؟ کہ بے شک ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام وہ کیا کرتے ہیں؟ یسجدو سجدہ کرتے ہیں، للہ اللہ کو، ولا یسجدو اور وہ سجدہ نہیں کرتے. دیکھیں یسجدو سجدہ کرتے ہیں، لا یسجدو نہیں سجدہ کرتے، لأحد کسی ایک کو. ٹھیک ہے نا؟ ابھی جب ہم ایک ایک لفظ کو علیحدہ لیتے جائیں گے نا تو آپ کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آگے کریں، آگے چلیے گا. فغضب فغضب الملك وطلب إبراهيم. غضب غضیبہ غصے سے. غصے سے بادشاہ نے طلب کیا ابراہیم کو. وہ طلبہ نہیں، غضیبہ یہ فعل ہے. غصہ ہوا، کون غصہ ہوا؟ الملک، بادشاہ غصہ ہوا. بادشاہ. وہ طلبہ یہ بھی فعل ہے، ماضی پاسٹ ٹینس، اور بلایا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھیے گا کہ ہر فعل میں ایک فاعل کا معنی موجود ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں گے سمپل، جیسے غضیبہ، اگر یہ لفظ نہ بھی ہو نا، الملک لفظ نہ بھی ہو، غضیبہ کو ہی آپ دیکھیں گے یا سمع کو آپ دیکھیں گے یا یسجدو کو آپ دیکھیں گے، ہر فعل کے اندر فاعل کا مفہوم بھی موجود ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ موجود ہوتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے غضیبہ کا مطلب ہوگا اس ایک آدمی نے غصہ کیا. تو اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، غصہ کیا یہ فعل ہے، ایک آدمی نے غصہ کیا، وہ ایک آدمی غصہ کرنے والا ہے. تو جو غصہ کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاعل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اور کبھی کبھار لفظ میں فاعل ظاہر ہوتا ہے. جب لفظ میں ظاہر ہوگا تو اس کی پہچان کیا؟ ضمہ پیش، جیسے الملک، غضب الملک، سمع الملک. اب یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ سمع اور غضب، فعل کا فاعل کون ہے، فعل کا کرنے والا کون ہے. تو کہا کہ الملک کو. کیسے پتا چلا؟ کہا کہ بھئی اس کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے. ٹھیک ہے. وہ طلبہ اور اس نے بلایا. اب دیکھیے طلبہ کے اندر علیحدہ سے فاعل نہیں ہے، طلبہ کے اندر ہی فاعل موجود ہے. طلبہ اس نے بلایا، کس کو بلایا؟ اب دیکھیے یہ مفعول ہے، مفعول کی پہچان زبر ہے. طلبہ ابراہیم، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. اب اگر آپ یہ ترجمہ کریں کہ طلبہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، نہیں یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ابراہیم یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، ہم اس کا فاعل والا ترجمہ نہیں کر سکتے. اب آپ سے اس طریقے دیکھیے گا، جاء یہ بھی فعل ہے، ابراہیم فاعل ہے، جاء کا مطلب آنے کا ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ جاء ابراہیم. اب کریں ترجمہ آپ اس کا. ابراہیم وہ آئے ابراہیم. اور ابراہیم علیہ السلام آ گئے. ابراہیم سے آگے چلیے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لا يخاف أحدا إلا الله. جی وَكَانَ یہ بھی وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ جی جی. اور کہا ابراہیم نے لا نہیں نہیں، يخاف. کانا کا مطلب بھی پڑھا تھا نا، تھا یا تھے کا مطلب ہوتا ہے نا کانا کا مطلب. تو تھے ابراہیم لا يخاف نہیں بالکل ٹھیک. یہ خوف خوف سے، خوف نہیں سے ہے. خوف یہ سے خوف نہیں ڈرتے تھے.
अहदन अहदन किसी से इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के कान इब्राहिम ला का यखाफु अहदन इल्लल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं डरते थे किसी एक से इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। जी शोएब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। ये ज़हन में सवाल आ रहा था क्लैरिटी के लिए। फेल के बाद जो लफ्ज़ के ऊपर अगर पेश आएगी तो हम उसको फाइल समझेंगे, और अगर उसी फेल के बाद वही लफ्ज़ और उसके ऊपर ज़बर होगी तो हम उसको मफूल समझेंगे। ये क्या रूल है? कह बिल्कुल सकते हैं इस तरह बिल्कुल से? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह। ठीक है ना? जी भाई नूर आगे बढ़िएगा। ये इसी में एक चीज पूछनी थी, जैसे ये जी वाह ये अगर ऊपर वाला जुमला है, अगर इस तरीके से होता तलबा तलबल मलिकू इब्राहिमा, अगर ऐसे कर लेते तो भी सही होता। तब भी सही होता, तब भी तर्जुमा सही ये होता कि बादशाह ने, बस फर्क ये होता कि तलबल मलिक इब्राहिम का तर्जुमा बनता है कि बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, और तलब सही इब्राहिम का मतलब बनेगा कि उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। बस इतना फर्क है। सही सही। जी भाई नूर करें। वक़ाल मालिकु कहा बादशाह ने मन रब्बुका या इब्राहिम आ, क्या का या इब्राहिम मन आ, कौन, मन आता है कौन कौन, मन रब्बु का या इब्राहिम। कौन तुम्हारा कौन रब है तुम्हारा या इब्राहिम। बिल्कुल ठीक, आगे चले। वक़ाल इब्राहिम कहा इब्राहिम ने रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। बिल्कुल ठीक, आगे वक़ाल चले। वक़ाल मलिकु मिनल्लाहि मिनल्लाहु या इब्राहिम मैं नहीं मन, मैं ये मन ही है, उसको मिला के पढ़ने के लिए कसरा लगाया। ये कसरा वैसे मन ही था, मिला के पढ़ने के लिए नीचे कसरा जेर लगा दिया। असल में सवाल के लिए, जैसे पीछे था ना मन रब्बु का, तो यहाँ पर भी वही सवाल है कि मन मन इल्लाहु या इब्राहिम। जी आ, कौन है अल्लाह या इब्राहिम। जी क़ाल इब्राहिम अल्लज़ी युह्यी व युमीतु। बिल्कुल ठीक। हम्म, अरे इसका मतलब नहीं, कौल इब्राहिम का मतलब तो आता ही है ना आपको। मुझे कहा इब्राहिम ने अल्लज़ी हाँ, युह्यी व युमीतु। अल्लजी का मतलब क्या है? अल्लजी, वो जो के, पीछे हमने पढ़ा भी था, वो तालिब इल्म जो अभी अभी क्लास से निकला, याद आ गया ना आपको? पीछे हमने पढ़ा था, मिसाल के तौर पे खरज तालिब, यानी कि आपने वो कहा था कि मन हाज़ तालिब अल्लजी खरज मिन फस्ल आन, कौन है ये तालिब इल्म जो अभी अभी क्लास से निकला है, वो पीछे हमने पढ़ा भी था बिल्कुल उसके अंदर। तो अल्लजी का मतलब होता है जो कि, युहयी हयात से है, जिंदगी से, जो क्या करता है, युहयी, वो क्या करता है, अल्लजी युहयी, जो जिंदगी से और जिंदगी देता है, जिंदा करता है। वह युमीतु, ये मौत से है, वो जो कि जिंदा करता है, और युमीतु मौत देता है। मौत देता है। अब देखिए ये उहयी व उमीतु, ये वाहिद आ गया। जैसे यजहब का मतलब होता है वो जाता है, ठीक है ना, यजहब। इसको मैं एक मिनट दोबारा से ना स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, ये दोबारा से जरा इसकी दोबारा नहीं बल्कि इसकी दोहराई है, कई दफा करनी पड़ती है। जैसे जहाबा है, ये जो पैटर्न है ये माजी का है, वो एक आदमी गया। यजहब, ये मुजारे है, वो जाता है, ठीक है। जहाबत, ये वाहिद मुअन्नस है, वो औरत गई। तजहब, वो औरत जाती है, ठीक है ना। जहबता, अब ये मुखातब, जिसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, वो हो गया तुम गए। तजहब,
تم جاتے ہو، ٹھیک ہے نا. ذہبتی یہ کیا ہے؟ تم تم گئی. گئی. یہ مؤنث کے لیے آ گیا، مخاطب مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. تذهبینا یہ بہت آگے جا کے آئے گا، ابھی نہیں آئے گا. تذهبینا آگے جا کر آئے گا. یہ اس کی پریکٹس، یہ زیادہ تر سمپل وربز استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے. تم جاتی ہو. اور ذہبتو میں گیا، یہ ذہبتو میں گیا. اذهب میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اذهب میں جاتا ہوں. ذهبنا ہم گئے. ذهب نہ ہم گئے. نذهب ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نذهب ہم جاتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جب ہم اس کو واو لگاتے ہیں تو یذهبون وہ لوگ جاتے ہیں. تذهب سے یذهبن آ جائے گا، وہ تو خیر چلے بعد میں کریں گے. اس کو تذهب سے بن جائے گا تذهبون، تم لوگ جاتے ہو. یذهبون وہ جاتے ہیں. تذهبون تم لوگ جاتے ہو. اسی طریقے سے تذهبن بن جاتا ہے، تم عورتیں جاتی ہو. اذهب نذهب تو یہ جمع دونوں ہی آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ پیٹرن کو دھیان میں رکھیے گا. اب جیسے یہاں پر آپ کا آ رہا ہے ابھی جو ہم کہتے ہیں یحیی یمیت، وہ واحد کا ہے، وہ زندہ کرتا ہے. وہ یمیت وہ موت دیتا ہے. اب بادشاہ نے کیا کہا؟ اب آپ اگر اسی کانٹیکس میں اس کو غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بادشاہ نے کیا کہا. بادشاہ نے کیا کہا اس کو دیکھ لیجیے گا ذرا. جی، اب بادشاہ کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیے گا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ انا احیی و امید. قال الملک انا احیی و امید، کیا مطلب؟ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. میں دوت دیتا ہوں. اب آگے چلیے گا. ودع الملک، ودع الملك ورجلا قتله. جی دعا کا مطلب بلانے کا ہے. دعا الملک کیا کیا؟ بلایا رجلا ایک لڑکے کو، قتلہ اور قتل کیا. اور اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے یہاں پر دیکھیے گا ملک رجلن، دعا فعل ہے. بلایا کس نے بلایا؟ الملک بادشاہ نے بلایا. کس کو بلایا؟ رجلن. اب دیکھیے یہاں پہ ہم پہچان رہے ہیں کہ مفعول کون ہے، ایک آدمی کو بلایا. فقط وقتلہ قتل. اب یہ بھی قتل یہ بھی فعل ہے، اس کے اندر فاعل موجود ہے. اور اس نے قتل کیا، قتل اس نے قتل کیا، اس کے ساتھ ضمیر لگ گئی ہو اس کو. اس کو تو اب یہ جو ہو ہے یہ کیا ہے؟ جو ہو ضمیر ہے یہ کیا بنے گی؟ یہ مفعول بن جائے گی. قتل یہ فعل اور فاعل دونوں ہے، اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی. قتل اس نے قتل کیا، اس سے کون مراد ہے؟ بادشاہ. ہو اس کو قتل کیا، ہو سے مراد کون ہے؟ رجل، اس آدمی کو قتل کیا. اور آگے چلیے گا ودعا. ودعا رجلا آخر وتركه. جی اور بلایا ایک لڑکے کو، آخر دوسرا یعنی دوسرے آدمی کو بلایا. اور وتركه اور اس کو چھوڑ دیا. وتركه اور اس کو چھوڑ اور دیا، اس کو چھوڑ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے دعا رجلن یہ کیا ہے؟ اب یہ آسان ہو جائے گا آپ کا. فعل اور فاعل ہو گیا. دعا اس نے بلایا، اس سے کون مراد ہے؟ کس نے بلایا؟ جی بادشاہ نے. بادشاہ نے بلایا. کس کو بلایا؟ رجلن. اب ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ آدمی نے بلایا، یہ ترجمہ نہیں کریں گے. کیوں ترجمہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ رجلن کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ دعا رجلن کہ آدمی نے بلایا. کیوں؟ کیونکہ رجلن ہے، اس پر کیا ہے؟ دو زبر ہے، یہ فاعل نہیں بن سکتا. اس کا ترجمہ مفعول والا کریں گے. آخرہ یہ اس کی صفت ہے، آخرہ یہ رجلن کی صفت ہے. دوسرے آدمی کو بلایا. وہ ترکا، ابھی ترکا بھی اصل میں کیا ہے؟ دو چیزوں سے مل کے بنا. ترکا پلس ہو. ترکا بھی کیا ہے؟ فعل اور فاعل دونوں ہے. اس نے چھوڑا، تو اب یہاں پہ چھوڑا فعل ہے
اس نے، یعنی اب یہ اس سے کون مراد ہے؟ ترکا بادشاہ. ہو سے مراد کون ہے؟ رجل، اس دوسرے آدمی دیا. جی جی شعیب بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ استاد صاحب میں جی پوچھ رہا حضرت وہ کلیئر ہو گیا، آپ نے بتا دیا. ودعا کے بعد وہ فائل نہیں ہے، ودعا کے اندر ہی فائل موجود ہے. جی آگے ٹھیک ہے نا. رجلن ہے وہ مفعول. اچھا یہ تنوین والا میں اور خالی زبر میں کچھ فرق ہوتا ہے رجلا یا رجلن میں؟ یہ بیسک کانسیپٹ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے گا، اتنا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. میں نے ذکر کیا تھا، بلکہ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لفظ ابراہیم پہ نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے. یہ بات میں نے ذکر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی آئی تھی کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پر نہ الف لام آتی ہے اور نہ تنوین آتی ہے. مثال کے طور پہ عام طور پہ انبیاء کے نام ہیں جو قرآن میں آ رہے ہیں، عام طور پہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہے، جیسے لفظ ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، اسحاق ہے، ٹھیک ہے، یعقوب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نام ایسے ہیں جن پر عام طور پہ نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی. ایک بات. اسی طریقے سے افعل کے وزن پر جیسے الفاظ آتے ہیں، جیسے احمد ہے یا اسود ہے، ٹھیک ہے نا، یا ابیض ہے، ٹھیک ہے نا، ان پر نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فعلاؤ سوداؤ ہے، حمزہ آتا ہے، اسی لیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا علماء. کل پڑھ رہے تھے جمع کا قاعدہ، جی کل ہی پڑھ رہے تھے، میں نے بتایا بھی تھا کل. علماء ہے، یا اسی طریقے سے اور الفاظ ہیں ان پہ نہیں آتا. آخرہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے، تو اس میں رجلن آخرہ اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آ رہی. ورنہ دو زبر ہو یا ایک زبر ہو، علامت دونوں کس چیز کی ہے؟ یہاں پر علامت اس کے مفعول ہونے کی ہے، یہ اس کی صفت بن رہا ہے. دوسرا آدمی، تو دوسرا کیا ہے؟ یہ رجل کی صفت ہے، ایک دوسرے آدمی کو بلایا وہ ترکہ ہو، اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا. جی آگے چلیے گا. آگے استاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد صاحب ایک ڈاؤٹ ہے. جی جی. یہ اس میں جو اپن نے قال ابراہیم ہوں. الذی یحیی، تو یہ یا تو جو مخاطب ہے اس کے لیے آتا ہے نا؟ نہیں یا مخاطب کے لیے کیوں آئے گا؟ یحیی و یمیت. یو دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ جو لفظ یحیی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اگر ہم اس کو ماضی میں لے کے جائیں تو یہ بنے گا احیا، اس نے زندہ کیا. یحیی وہ زندہ کرتا ہے. اچھا اگر آپ اس کو ڈکشنری میں تلاش کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس کو ڈکشنری کے اندر تلاش کرنا چاہیں تو آپ اس کو ہا یا میں تلاش کریں گے. 3 الفابیٹس ہوتے ہیں جو اس کے، تو یہ جو یا آ رہا ہے شروع میں، اس کا یہ جو شروع میں یا ہے، یہ اس کے مضارع ہونے کی علامت ہے. یعنی اس سے ہم پہچانتے ہیں مضارع ہونے کی علامات میں سے یا، تا، نون اور الف ہے. اس کو اتین بھی کہتے ہیں، عام طور پہ یاد کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ 4 لفظ ہیں. اتین، حمزہ، تا، یا، نون. یہ جب شروع میں آ رہے ہوں، یہ کوئی لازمی قاعدہ نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات اس سے ہم پہچانتے ہیں کہ فعل مضارع. تو یحیی و یمیتو، یمیتو بھی دیکھیں یا اس کی مضارع کے لیے طور پہ آ رہا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے. اب احیی، یہ حمزہ، یہ بھی مضارع کی علامت ہے، لیکن واحد متکلم ہے. متکلم کا مطلب ہے فرسٹ پرسن، اپنی بات کر رہا ہے. انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، وہ امیت اور میں مارتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ علامت جو ہے اس کو، یہ اس کے مضارع ہونے کی علامت ہے. اس کو تھوڑا سا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آگے چل کے آنی ہیں، لیکن اس کی ٹپس اس سے میں آپ کو ابھی سے فیملیئر کر رہا ہوں، تاکہ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے آگے آنے والے اسباق آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس لیے فی الحال ان چیزوں کو اسی طرح ہضم کریں، کیونکہ زیادہ گرامر کریں گے تو پھر نا وہ زیادہ چیزیں مکس اپ ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی. جی آگے چلیے گا، آگے پڑھیں.
جی نور اللہ بھائی. وقال أحيي وأميت انا احیی. أنا أحيي وأميت قتلت جی رجلا وتركت رجلا جی اور کہا انا احیی و امیت، میں نے زندگی لی اور میں نے موت دی. وقتلت رجلا قتل کیا ایک لڑکے کو اور چھوڑا ایک لڑکے کو. بالکل ٹھیک. اب اسی کو دیکھیے گا. یعنی اب یہ احیی و امید یہ مضارع ہے، واحد متکلم. انا احیی میں زندہ کرتا ہوں، و امید میں موت دیتا ہوں. اور دلیل اس نے کیا دی؟ اب یہ پاسٹ ٹینس آ گیا. قتلتو ترکتو یہ پاسٹ ٹینس ہے. قتلتو میں نے قتل کیا. اب دیکھیے اس میں فعل اور فاعل دونوں ہے. قتلا یعنی قتل کرنا یہ فعل ہے. قتلتو میں نے قتل کیا یہ فاعل ہے. رجلن کیا بنے گا؟ ایک آدمی کو مفعول. وترکتو اور میں نے چھوڑ دیا، تو چھوڑنا فعل ہے. میں نے چھوڑا یہ فاعل ہے. کس کو چھوڑا؟ رجلن ایک آدمی کو چھوڑا. تو قتلتو رجلن ایک آدمی کو قتل کر دیا. وترکتو رجلن اور ایک آدمی کو میں نے چھوڑ دیا. تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. یہ نمرود کا واقعہ ہے. تو وہ اس کو وہی دھوکہ لگا جو آج کل امریکہ کو اور اسرائیل کو دھوکہ لگا ہوا ہے. یہ دھوکہ لگا ہوا ہے نا کہ زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں ہے، اسباب ہمارے ہاتھ میں. جب چاہیں جس طرح چاہیں جس کے ساتھ چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں. سینکشن لگائے جو مرضی لگائے وہ کر سکتے تھے. اسی لیے اس کو کیا کہا؟ جو آدمی اسباب کو سب سے زیادہ تکیہ کرتا ہو، قرآن کی اصطلاح میں سب سے زیادہ بے وقوف آدمی ہے. جاہل کہا اس آدمی کو جو اسباب کو 100% مؤثر سمجھتا ہو، اسباب پہ 100% تکیہ کرتا ہو، اسباب کو قطعی سمجھتا ہو. قرآن کی اصطلاح میں اس آدمی کو بے وقوف اور جاہل کہا. جو مسبب الاسباب کو نہیں پہچانتا، اسباب کو پہچانتا ہے، مسبب الاسباب کو نہیں پہچانتا. قرآن کی اصطلاح میں وہ کیا ہے؟ تو اب آگے دیکھ. کانا الملک بلید. بلید کا مطلب بے وقوف ہے. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ کانا کا مطلب بتایا تھا. جی چلیں کریں ترجمہ کریں. وکان ملک بلیدن جدا. جی تھا وہ بادشاہ جی بیوقوف، جدن بہت زیادہ. جدن بہت زیادہ. بہت زیادہ. بہت زیادہ کیا تھا؟ بے وقوف تھا. اور آگے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ. کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح. کذالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح. اسی کل مشرکن. کلو مشرکن کا مطلب کیا ہوگا؟ اسی طرح. پورا ہی یہ کلن حضرت پورا والا ہے نا، کلن ہاں مطلب. کل سب کے معنی میں ہے. یعنی سارے مشرک ایسے ہی ہوتے ہیں. جو مشرک ہے اگر عقل ہوتی تو کبھی شرک نہ کرتا. یہاں سے ایک ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی دعوت نہ پہنچے، مثال کے طور پر وہ دنیا کے کسی ایسے خطے میں پیدا ہوا جہاں کسی مذہب کی دعوت نہیں پہنچی، کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی. مثال کے طور پہ، ویسے تو بہت کم ہے لیکن ہو سکتا ہے نا، کوئی ایسا جزیرہ تھا، علاقہ تھا جہاں وہ پیدا ہوا اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دنیا کے اندر اسلام نام کا مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے رسول آئے تھے یا قرآن نام کی کتاب تھی. اتنی بات بھی اس کو نہیں پتا چلا. تو آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہے نا کہ جس تک دعوت نہیں پہنچی، کیا اس آدمی سے آخرت میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے نبی کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا کہ نبی کو کیوں نہیں مانا، کیونکہ نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی. قرآن کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نہیں پہنچا. احکامات شریعت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیونکہ احکامات شریعت نہیں پہنچے اس تک. لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے اس سے اللہ کے بارے میں سوال پھر بھی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی یہ ضرور پوچھیں گے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا.
جب یہ آسمان تمہارے سامنے تھا، کائنات کا نظام تمہارے سامنے تھا، تو گویا کہ تمہارے پاس مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچنا ممکن تھا. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی زمین آسمان کو دیکھے خالق کو نہ پہچانے. تو یعنی اگر کسی آدمی کے اندر صحیح غور و فکر ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ خالق کو ضرور پہچانے گا. اور اگر آدمی غور و فکر کر کے خالق تک نہ پہنچے تو یہ در حقیقت اس آدمی کے کم عقل ہونے کی علامت ہے. یعنی اصل جو معیار ہے قرآن کے اندر عقل مند ہونے کا، اولو الالباب جس کو کہا قرآن میں، وہ کیا ہے؟ کہ یہ آدمی، اس کو اللہ کی معرفت کتنی ہے. اس لیے جتنے سائنسدان ہیں، آئنسٹائن ہے، کہتے جی نوبل پرائز ونر ہے، نوبل پرائز ونر ہو جو ہو، قرآن کی اصطلاح میں اگر وہ ایتھیسٹ ہو کے گیا تو وہ عقل مند نہیں ہے. اسٹیفن ہاکنگز ہے، بریف ہسٹری آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، نوبل پرائز ونرز ہیں. وہ ٹھیک ہے ابھی آپ کہیں جی بہت کمال کی کتابیں لکھی، بہت کمال تھیوری آف ریلیٹیوٹی وغیرہ باقی چیزوں کو پیش کیا، جو کچھ کیا، اگر وہ ایتھیسٹ ہے، اس کی عقل نے اس کو اللہ تک نہیں پہنچایا تو قرآن کی اصطلاح میں وہ جاہل ہے. اسی لیے فرمایا کہ کذالک کل مشرکین، ہر مشرک اتنا کم عقل ہی ہوتا ہے. آگے چلیے گا، آگے پڑھیں. ور- و- ورد ابراہیم ان یفہم. ارادہ، ارادہ ہے یہ، وہ ارادہ ابراہیم. اور ارادہ کا مطلب کیا بنے گا؟ آسان ہے، ہمارے اردو میں بھی لفظ ارادہ ہے. ارادہ ابراہیم کا مطلب کیا بنے گا؟ ارادہ کیا ابراہیم نے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں نا یہاں پہ ابراہیم سے ہمیں کیا سمجھ میں آ گیا کہ ارادہ فعل ہے اور ابراہیم کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ارادہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ آگے چلیے گا. ان یفہم ملکو و جی یفہم قوم. جی. ان یفہم ان الملک، ان کا مطلب ہے کہ، یفہم الملک، جی، یفہم فہم سے ہے نا. یفہم کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے سے ہے، فہم سے ہے. ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان یفہم الملک کو، کہ کیا کرے؟ جی کہ بادشاہ کو سمجھائے اور قوم کو سمجھائے. ہاں. اب دیکھیے یہاں پر الملک اور قومہ دونوں فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں فاعل بن رہا ہے نا. یفہم فعل ہے، فہیمہ کا مطلب یہ ماضی ہوگا، یفہم مضارع ہے جیسے ابھی بات چل رہی تھی. یفہم کا مطلب بنتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے. تو الملک فاعل ہے تو ہم فاعل والا ترجمہ کریں گے. جو آپ نے ترجمہ کیا وہ مفعول والا ہے کہ وہ بادشاہ کو سمجھائیں اور وہ قوم کو سمجھائیں. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ یہ ترجمہ آپ نے مفعول والا کیا. آپ ترجمہ اس کا کریں گے فاعل والا. ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ یفہم الملک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی باقی بھی کوئی بتا دے کیا ترجمہ کریں گے. جی حضرت. کہ بادشاہ کو سمجھ کرنی چاہیے یا بادشاہ سمجھ کرے، کہ عقل کے بادشاہ ناخن لے، سمجھ جائے، کہ سمجھ بادشاہ جائے سمجھ جائے، کہ بادشاہ سمجھ جائے. وَقَوْمُهُ وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ، اور ان اس کی کی قوم قوم بھی سمجھ جائے. ٹھیک ہے نا. سمجھ. اب یہ ترجمہ ہم نے کیا، یہ اس کا فاعل والا ترجمہ. آگے چلیے گا. جی بھائی نوٹ کریں. فقال ابراہیم للملک جی فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وہ تھوڑا سا مشکل ہے، میں کر دوں گا. آپ پہلے فقال ابراہیم للملک اس کا ترجمہ کریں. فقال ابراہیم، کہا ابراہیم نے بادشاہ سے. ہاں. ان فإن اللہ الله. کا مطلب، ہاں کیونکہ بے شک کہ اللہ. اچھا یاتی کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے آنے کا. یاتی، اتا کا مطلب ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، اتا وہ آیا، ٹھیک ہے نا. یاتی یہ مضارع ہے، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یاتی کا مطلب ویسے آنے کا، لیکن جب اس کے بعد با کا استعمال ہو
یاتی کے بعد با کا، تو پھر اس کا مطلب آنے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لانے کا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لانے کا. تو ان اللہ یاتی، بے شک کہ اللہ یاتی لاتا ہے، بے شک کہ اللہ لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق سے. ہاں فأتی، اب یہ امر ہے، یہ آگے چل کے پڑھیں گے. بس تم لے آؤ بہا اس کو. فأتی اب یہ ہم بعد میں پڑھیں گے آگے چل کر. فأتی بہا من المغرب، تم کیا کرو اس کو کہاں سے لے آؤ؟ مغرب. مغرب سے لے آؤ. تو پھر کیا ہوا؟ نتیجتاً کیا ہوا جی؟ فتحیر الملک وسکت، فتحیر الملک وسکت. جی آسان ہے نا؟ بادشاہ کیا ہوا؟ سکتے میں فتحیر الملک تحیر کا مطلب حیران، حیرت سے ہے. تو بادشاہ حیران ہو گیا. تحیر یہ حیران ہونے سے ہے. تو فتحیر الملک، تو حیران ہو گیا بادشاہ. وسکتا اور خاموش ہو گیا. تحیر الملک وسکتا، تو بادشاہ حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا. وخجل الملک، خجل یہ بھی ہماری اردو میں ملتا جلتا لفظ ہے. خجل کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونے کا. وخجل الملک، اور بادشاہ شرمندہ ہو گیا. وما وجد جوابا، ما نفی کے لیے ہے، ما نفی کے لیے ہے. اور نہیں پایا. وما وجد، اور اس نے نہیں پایا. کیا نہیں پایا؟ جوابا، جواب. کوئی جواب نہیں پایا. اس نے کوئی جواب نہیں پایا. چلے جی آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہم اپنی اس پہ آ جاتے ہیں، مدینہ عربک ریڈر پہ. ابھی ہماری ریڈنگ کی جو اسپیڈ ہے وہ سلو ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آگے چل کے آنی ہیں، یعنی بہت سی ایڈوانس چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو اس لیے اگر وہ آپ کو کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اس کو آپ، نہیں یہ کون سا صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیا تھا. یہ والا چیپٹر ہم کل کر رہے تھے 10. اس میں جو ہم نے بنیادی طور پہ بات پڑھی تھی، دوبارہ سے میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں. جمع بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا. جمع بنانے کا قاعدہ کیا؟ سمپل ہے کہ لفظ مسلم ہے تو آپ اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ واو اور نون لگا دیتے ہیں. مسلمون مسلمان مرد، مسلمون مسلمان مرد، ٹھیک ہے. اب یہ عابدون مسلمون، یا اس کو اگر ہم دیکھیں تو میں اسی موقع پر یہ دیکھیے گا ذرا. ابھی وہ آیت بہت مشہور معروف آیت ہے نا، التائبون العابدون یا اللہ. ان اللہ اشترى من انفسهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. جی یہ آیت کو دیکھیے گا آپ. التائبون، التائب سے کیا ہوگا؟ توبہ کرنے والا. تو تائبون کا مطلب کیا بن جائے گا؟ التائبون توبہ کرنے والے. العابدون کا مطلب کیا بنے گا؟ جی بولتے ہیں. عبادت کرنے والے. الحامدون حمد سے ہے، حمد کرنے والے. تعریف کرنے والے. السائحون، سائح یہاں پہ دو تین مطلب بیان کیے. زاہد کا مطلب بھی ہے اور روزہ رکھنے والے کا مطلب بھی ہے، سیاحت کرنے والے کا مطلب بھی ہے. تو بہرحال السائحون سیاحت کرنے والے
زہد کرنے والے، روزہ رکھنے والے. الراکعون کا مطلب کیا بنے گا؟ رکوع کرنے والے، رکوع کرنے والے. الساجدون کا مطلب کیا بنے گا؟ سجدہ کرنے والے، الآمرون کا مطلب کیا بنے گا؟ امر کا امر کرنے مطلب والے، حکم ایکشن دینے کرنے والے. ہاں حکم دینے والے نہیں، وہ عمل ہے. ایکشن عمل ہے. عاملون، عاملون کا مطلب ہوگا عمل کرنے والے. یہ عامرون حکم دینے والے. عامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے. ناہون روکنے والے. کس چیز سے روکنے والے؟ عن المنکر، منکر سے. الحافظون حفاظت کرنے والے. کس چیز کی حفاظت کرنے والے؟ لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ آگے نا بس سمجھ میں. اب یہ جہاں پہ دیکھیے گا ساری کی ساری یہ واو اور نون سے ہم نے پہچانا کہ یہ کیا ہے، جمع مذکر ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی جی بات آ گئی نا کہ یہ دیکھیے اب یہ اس وقت ایک آیت میں تقریباً 90% الفاظ وہ تھے جو آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ بھئی ہاں یہ چیز بن رہی. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. تو ایک منٹ دیجیے گا. ہاں ہم واپس آ جاتے ہیں اپنی اس کے اوپر. دوسری بات میں نے بتائی تھی کہ بعض جمع ایسی ہے، بعض جمع ایسی ہے جو اس قاعدے سے ہٹ کر آتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ طالب کی جمع ہے طلباء ہے. اب یہ جو جمع ہے یہ اس قاعدے سے ہٹ کر آ رہی ہے، طلباء. عالم کی جمع علماء آ رہی ہے. عالمون بھی آتی ہے لیکن عام طور پہ علماء آتی ہے. اسی طریقے سے قلم کی جمع اقلام آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور مکتب کی جمع مکاتب آتی ہے، مکاتب آتی ہے. مسجد کی جمع مساجد آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جہاں جو اس قاعدے کے مطابق جمع نہیں آتی، واو اور نون والا قاعدہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا، ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر کہتے ہیں. مکسر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹا ہوا. جہاں آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا جمع مکسر کہتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے نا. تب یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں بنیادی طور پر اس میں صرف اس کی پریکٹس ہے کہ آپ کو جمع کرنا آ جائے، جمع بنانا آ جائے، جمع کی پہچان آ جائے. صرف اس بات کی پریکٹس چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کل بھی اس کو کیا تھا، آج بھی اس کو جلدی سے ہم اپنا چیپٹر مکمل کر لیتے ہیں. ایک منٹ دیجیے ذرا، ادھر چلا گیا بیچ میں. جی جناب. یہ والا ہم کر رہے تھے چیپٹر، اس کی یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. نہیں یہ اس کو دیکھ لیجیے گا. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. جی آگے کون کرے گا؟ من حاضر و حاج. یہ مثال دی ہے، اس کو ہم نے کر رہے تھے کہ اس کو ہم جب جمع میں کیسے تقسیم کریں گے. کل تھوڑا کیا بھی تھا، دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اب حاضر کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ ہاؤلائی آ جائے گا. اس کو بھی نوٹ کیجیے گا. حاضر ہم پڑھتے تھے مذکر کے لیے، حاضی ہی آتا تھا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور دونوں کے لیے مذکر ہو یا مؤنث جمع کے لیے ہؤلائی آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. دونوں کے لیے کیا آتا ہے؟ مذکر ہو یا مؤنث جمع ہوگا تو دونوں کے لیے ہؤلائی آتا ہے. تو اب اگر یہاں پہ حاضر تھا من حاضر رجل، تو یہاں پہ کیا بنائیں گے؟ من ہؤلائی. رجل سے جمع کیا بنے گی؟ الرجال. من ہؤلائی الرجال. ہوا واحد کے لیے تھا، ہم جمع کے لیے آ گیا. حاجن کی جمع کیا؟ حجاج. ہوا حاجن ہم حجاج. یعنی پہلے سوال یہ تھا یہ آدمی کون ہے. اب جمع میں جب اس کو کنورٹ کریں گے تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں، یہ آدمی کون ہے. ہوا حاجن وہ حاجی ہے. ہم حجاجن وہ کیا ہے؟ حجاج ہیں. آگے چلیے گا. اب یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں. جی کون کرنے کی تیار ہے؟ آج ہمارے بھائی نورنا صاحب کی تو خاصی مشق ہوگی. آگے کون کرنے کے لیے تیار ہے؟
جی جناب، ہمت فرمائے دا تھوڑی سی. من أين هؤلاء بھی کریں. من أين هؤلاء طلاب من أين هؤلاء الطلاب. جی یہ هم جی من هم من الهند. ہم من الہندی، وہ ہندوستان سے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے گا. این التاج الکبیر، اس کو کیا کریں گے؟ این أين تجار كبير التجار. الکبیر کے بتایا تھا کل، ہم نے پڑھا تھا الکبار آتی ہے. کیا آتی ہے اس کی جمع؟ الكبار. الکبار. تو این بڑے تاجر کہاں ہیں؟ تو اب کیا ہوا کو کیا تبدیل کریں گے؟ هم في السوق. ہم فی السوق. ٹھیک ہے نا جی. یہ وہ کبائر کبار کے علاوہ کبائر بھی تو سننے میں آتا ہے، یہ کبائر کیا ہوتا ہے؟ کبائر یہ کبیرتن کی جمع ہے، جیسے کہ نا گناہ کبیرہ. جی جی گناہ کبیرہ، کبیرتن واحد مؤنث ہے. کبیر واحد ہے، کبیرتن یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پر آپ اس کو دیکھیے گا، کبیرتن. ٹھیک ہے نا، اس کی جمع کبائر آئے گی. کبیرتن کی جمع کبائر آئے گی. تو ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی آتا ہے یجتنبون، اس میں قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یجتنبون کبائر من الاسم، یہ الفاظ آتے ہیں سورۃ النجم کے اندر کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے. تو کبائر وہ اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کبار بڑوں کے لیے آئے گا، یعنی جو آدمی عمر کے اندر بڑا ہے. اچھا جی، آگے چلیے گا جی، آگے کریں، اس کو کہیے گا جی، حضرت کریں. أين أين المدرس أين المدرسون الجدد. الجدد آتا ہے، یاد آ گیا نا، اس کی جمع جدد آتی ہے. الجدد. اب اس کو ہوا کو کیا کریں گے؟ هم عند المدير. مدیری، وہ مدیر کے پاس ہے. اچھا آگے چلیے گا. اینت أين طالب کے ساتھ الطلاب أين الطلاب الجديد. نہیں. اب جدد. جدد کیا نا جمع. جی جی جدد. الجدد. جی. تو کیا آگے کیا ہے؟ ہوا فی الفصل، اس کو کیا کریں گے؟ أهم في الفصل. ہاں، اہم فی الفصل آ جائے گا. احاظ الطالب غنی. ٹھیک ہے نا. کیا یہ طالب علم غنی امیر ہے؟ اس کو چینج کریں. هؤلاء الطلاب غني. غنیوں کو بھی چینج کریں. اہؤلاء الطلاب، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اغنیا. أغنياء. غنی کی جمع کیا آتی ہے؟ اغنیا آتی ہے. کیا یہ طلبہ غنی ہے؟ تو اب ہوا سے کیا آ جائے گا؟ لا. اور لا فقیر کی جمع فقراء آتی ہے. لا هم فقراء. لا هم فقراء. ٹھیک ہے نا، وہ فقیر ہیں. آگے چلیے. من هذا الرجل. من من هؤلاء رجال. الرجال. ٹھیک ہے نا. الف رجال. لام آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی. ہوا ضیفن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ هم ہم ضعيف. ضیوفن. ضيوف. ضیوف آتی ہے. ہم ضیوفن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ضیوف. وہ ضیوف ہیں. آگے چلیے. لی اخن کبیرن. اب یہاں پہ کیا بن جائے گا کہ لی اخ کی جمع آتی ہے اخوتن. اخ کی جمع کیا آتی ہے؟ اخوتن. کبیر کی جمع ابھی پیچھے پڑی تھی ہم. لی اخوتن كبار. کبار. ٹھیک ہے نا. كبار. کبار. كبار. کبار. لی اخوتن کبار. ہوا طالب بالجامع، تو کیا ہم ہوا سے کیا کریں گے؟ هم طلاب ہم طلاب. طالب سے طلاب بالجامع آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم طلاب بالجامع. آگے چلیے. این صدیقوں کا. ٹھیک ہے. أين صديق. اصدقاء.
अस्दिक़ा अस्दिक़ाउका आएगा, ऐन अस्दिक़ाउका। अब ज़हबा से क्या आ जाएगा, ज़हबू। जमा बताया था ना, इसका क्या आता है, जी ज़हबू। ज़हबा से क्या आ जाएगा, ज़हब ज़हबू। हाँ, वाव अलिफ आ जाएगा। ज़हबू इलल मक्तबती, वो तबती लाइब्रेरी की तरफ चले गए, ठीक है। ज़हबू इलल मक्तबती, जी वो लाइब्रेरी की तरफ चले गए। एक मिनट दे रहा, तो भेजूंगा। आप इसको कीजिए। अच्छा, मोहम्मद लहू इब्नुन सगीर। अब हम कहना चाहते हैं कि मोहम्मद के छोटे बेटे हैं। इब्नुन सगीर का मतलब बनता है कि छोटा बेटा है। हम कहना चाहते हैं कि मोहम्मद के छोटे बेटे हैं, तो क्या कहेंगे, करें। मोहम्मदु लहू जी, इब्न की जमा क्या आएगी, अबना। अबना अबनाउ अबना उन। अब सगीर की जमा, जैसे कबीर की सिगारुन जमा किबार, सिगारुन सिगारुन। जी, सिगारुन। हुआ तालिबुन फिल मदरसा का कौन पेज का, हम क्या बोल तुल्लाब रहे फिल मदरसती हैं, हम तुल्लाबुन फिल मदरसती, ठीक है ना। आगे चलिएगा। अजमीलु का मुजतहिदुन, जमील की जमा पीछे हमने पढ़ी थी, जुमलाउ जुमलाउ का। जुमलाउ का मुजतहिदुन की जमा क्या मुश्तहिदुन करें, मुझे मुश मुश्तहिदुन वो मुजतहिदून, ठीक है ना, ये कायदे के मुताबिक आएगी। तो हम क्या कहेंगे, नाम। नअम आगे क्या हम कहेंगे, नअम हम मुश्तहिदुन हाँ, नाम हम मुजतहिदून, ठीक है ना। मुश्तहिदुन ये भी हो गया। आगे चलते हैं, जरा इसको आज चैप्टर मुकम्मल कर ही लेते हैं, ताकि हमारा आगे हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, ये आसान है। अबना मोहम्मदन अबना, ठीक है ना। अस्माउन, अस्माउत्तुल्लाबी, अस्माउहुम, ये आसान है। मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे इसको। जैसे अगर यहाँ पे आता है अस्माउत्तुल्लाबी, और हम कहेंगे उनके नाम, तो अस्माउहुम आ जाएगा। यहाँ पे जुमला उ हामिदिन, ठीक है ना। जुमला उ हामिदिन, हामिद के दोस्त। जुमला उका, तुम्हारे दोस्त, ठीक है ना। जुमला उका, तुम्हारे दोस्त। अस्दिका उल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के, ठीक है ना। अस्दिका उल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के दोस्त। अस्दिका उहु, उसके दोस्त। तो ये आसान है। ये तो मेरे ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई दिक्कत हो सकती है। अच्छा जी। अब ये इसको दोबारा से मैं एक दफा अर्ज कर देता हूँ, जो वो जमा को लेकर आ रहे हैं। जमा का जो सीगा है, मैंने अभी अर्ज किया था आप लोगों से। माजी का बता रहा था मैं। अब हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, सिर्फ माजी को ही लेकर चलते हैं, मुजारे को अभी फिलहाल नहीं कर रहे। ज़हबा वाहिद है, वो एक आदमी गया। लोग गए, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे वाव लगा देते हैं। जैसे ज़हबा ज़हबू, जलसा वो बैठा, जलसू, ठीक है ना, वो लोग बैठे। अच्छा, इसी तरीके से कतबा, उसने लिखा। कतबू, उन लोगों ने लिखा। अकला, उस एक आदमी ने खाया। अकलू, उन लोगों ने खाया, ठीक है। तो ये अब सिंपल है। मुजक्कर में अगर वाव और अलिफ लगा देंगे, तो ये पास्ट टेंस के अंदर। हाँ, मुजारे के अंदर अगर ये मुजारे में होता, तो इसके आगे वो भी लगता, यज़हबूना, नून लगता। लेकिन नून माजी में नहीं लगता, मुजारे में लगता है। जलसू
यजलिसून, वो बैठते हैं, ठीक है ना। कतबू यकतुबूना, ये जो अरबिक मदीना रीडर हम पढ़ रहे हैं इसमें मुजारे बहुत आगे जाके रहेगा, लेकिन मैं अभी से क्यों कि ताकि जो चीजें अभी से आना शुरू हो जाएंगी फिर आगे चल के बहुत ज्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए। या कुलूना, ठीक है ना। अकला, खाया, अकलू उन लोगों ने खाया, कुलूना वो खाते हैं। या कुल अगर होता, वाहिद होता तो या कुल होता, वो खाता है। यक्तुब होता, वो लिखता है। यजलिस होता, वो बैठता है, ठीक है ना। यजहब होता, वो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली वो इसी चीज के ऊपर एक्सरसाइज को लेकर आ रहे हैं, तो वो हमेशा तरह भी कर लेते हैं। टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलिए मेरे ख्याल से इसको ना अब कल ही करते हैं फिर, बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो वो मुनासिब नहीं है। कल इंशाल्लाह इसको करते हैं, कोशिश करें कि जरा हम टाइम पर ना उसमें शामिल हो जाए। उस्ताद साहब, वो पिछले हफ्ते मैंने पूछा था, फिर मेरे जहन से उतर गई। जी जी एक चीज़ पूछी थी मैंने कि वो जो रिश्तेदार हों, जैसे अबुन है, उम्मी है, अखुन है, अख्तुन जी है, जी, ये थोड़े रिश्तेदार की लिस्ट अगर मिल जाती तो। और बता दूसरी देते हैं। और जी जी दूसरी एक चीज़ आपने पहले बताई थी शुरू में, कि जी जी। वो सर्चिंग के लिए, जैसे आपने कुरान में सर्च करने के लिए आपने कोई एप्लीकेशन का बोल रहे थे, वो और बता दीजिएगा। वो तो मैं अभी भेज देता हूँ आपको इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए जी। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।